السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ میرے تمام ویورز خیریت سے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے دن کا آغاز صبح سے کرنے کی تلقین فرمائی اور ترغیب فرمائی کہ اپنے دن کا آغاز صبح سے کیا جائے۔ صبح سے آغاز کرنے میں اور صبح سے اپنے کام کاج شروع کرنے کی برکات کیا ہے، فضیلت کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے اوقات کے لیے کیا دعا مانگی ہے، اور صبح نماز پڑھ کے عبادت کر کے اگر دن کا آغاز کیا جائے تو اس سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ساری باتیں شیئر کروں گا۔ تو سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو ابھی ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آل بٹن پر کلک کریں اور اس کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ ویڈیو دیکھ سکیں۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے برکت مانگی ہے، برکت کی دعا کی ہے کہ یا اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکتیں عطا فرما دے۔ تو یہاں میں سب سے پہلے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ شیئر کر دیتا ہوں کہ حضرت صخر بن وداع غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے دن کے ابتدائی حصے میں برکت عطا فرما۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے صبح کے اوقات میں برکت کی دعا کی ہے۔ تو صبح کے اوقات برکت والے اوقات ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی لشکر روانہ فرماتے تو صبح کے اوقات میں روانہ فرماتے، یعنی صبح کی نماز کے بعد لشکر روانہ فرماتے ہیں۔ کوئی بھی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تو صبح کے وقت میں کرتے تھے، کیونکہ صبح کے اوقات میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے کہ صبح کے اوقات میں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں جو آپ کام 12-1 بجے شروع کریں گے اور رات تک کریں گے، اگر آپ صبح کے اوقات میں وہی کام شروع کر دیں تو اس سے زیادہ آپ وہ کام کر سکیں گے اور اس سے زیادہ فضیلت برکتیں آپ کو حاصل ہو جائیں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے اوقات میں برکت کی دعا کی ہے، اور دن کا آغاز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے ہوتا ہے کہ صبح فجر کی نماز کے لیے انسان اٹھے، فجر کی نماز پڑھے، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے کام کا آغاز کرے، اپنے معمولات کا آغاز کرے، اپنے روزگار کے لیے نکلے۔ تو صبح کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ صبح کی 2 رکعت سنت جو فرض سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، یعنی دنیا اور جو چیز دنیا میں ہے اس سب سے بہتر ہے، اس سے زیادہ محبوب ہے جو شخص 2 رکعت سنت پڑھتا ہے۔ تو 2 رکعت سنت کی اتنی زیادہ فضیلت ہے تو فجر کے فرض کی کتنی زیادہ فضیلت ہوگی۔ تو اس لیے صبح جلدی اٹھنے کا اہتمام کیا کریں۔ ہم جو کوتاہی کرتے ہیں فجر کی نماز میں، رات بھر سوتے نہیں ہیں یا دیر سے سوتے ہیں، تو صبح کی نمازیں رہ جاتی ہیں۔ کئی سارے ایسے لوگ ہیں جن کو کئی سال ہو گئے صبح کی نمازیں نہیں پڑھی، فجر کی نماز نہیں پڑھی، تو ان لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کل قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سب سے پہلے قبر میں جو حساب کتاب ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز کے حساب کتاب میں انسان نکل گیا تو اس کی آخرت کی باقی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ تو نماز کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا۔ تو نماز میں ہی ہم کوتاہی کرتے ہیں، اور صبح کی نماز میں خاص طور پر انسان غفلت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو صبح کی نماز آپ پڑھیں، صبح کی نماز پڑھنے کے بعد آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، 1 رکوع کر لیں، 1 صفحہ تلاوت کر لیں۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے آپ کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے، بہت زیادہ فضیلت حاصل ہوگی۔ قرآن پاک کی تلاوت سے دن کا آغاز کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فرق محسوس ہوگا، اور آپ کے کام کاج میں برکات، اور دن بھر میں آپ کو اس کا اثر محسوس ہوگا۔ قرآن پاک کی تلاوت سے آپ دن کا آغاز کر کے دیکھیں، آپ 2-3 دن 4 دن ہفتہ تلاوت کر کے، صبح کی نماز پڑھ کے تلاوت کر کے پھر دن کا آغاز کریں، کام کاج کا آغاز کریں، تو دیکھیں آپ کو فرق محسوس ہوگا، آپ کی طبیعت میں سکون محسوس ہوگا۔ تو صبح نماز کے بعد تلاوت کر لی جائے، تھوڑی سی کیوں نہ ہو، اور اس کے بعد اپنے دن بھر کے کام کاج کا آغاز کیا جائے۔ تو نماز کی پابندی کریں، اور صبح کا جو وقت ہے
اس وقت کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس میں روزی تقسیم کی جاتی ہے۔ صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے نکلنے تک یہ جو وقت ہوتا ہے 1 ڈیڑھ گھنٹہ، اس اس وقت میں روزی تقسیم کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کو رزق عطا فرماتے ہیں، اور جو سویا ہوا ہوتا ہے وہ اس رزق کی تقسیم سے محروم کر دیا جاتا ہے، اس کو رزق نہیں ملتا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ چرند پرند جانور ہر چیز یہ صبح صبح بیدار ہو جاتے ہیں۔ صبح جب آپ اٹھتے ہیں فجر میں، اس وقت ان کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، جانور بھی جو ہے بیدار ہو جاتے ہیں۔ تو کیونکہ صبح جو ہے برکت کا وقت ہوتا ہے، روزی ملنے کا وقت ہوتا ہے، تو انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ وہ جو سویا رہتا ہے، غفلت کا مظاہرہ کرتا ہے، اکثر لوگ اٹھتے نہیں ہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھتے، صبح کا جو وقت برکت کا وقت ہے اس کو گنوا دیتے ہیں۔ تو صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں، رزق عطا کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ رزق کی تنگی کا شکار ہیں اور رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں، برکات چاہتے ہیں، تو صبح سے ہی اپنے کام کاج کا آغاز کریں، صبح کی نماز پڑھیں، نماز کے بعد تلاوت کریں، ذکر کریں، استغفار کی تسبیح پڑھ لیں، درود شریف کی تسبیح پڑھیں، اس کے بعد اپنے کام کا آغاز کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ حاصل ہوں گے، بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے، اور صبح کے اوقات کی بہت زیادہ برکات ہیں اور بہت زیادہ فوائد ہیں۔ پھر کے بعد آپ کو سمجھ آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔